اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سفن النجاة الاعلام، من رکب سفینتهم نجا ومن تخلف عنها حلق وغرق۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور تھوڑی سی تاخیر کی معذرت چاہتے ہیں آپ سے، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم آپ کو اور تمام ہدایت ٹی وی کے ناظرین کو اور اپنے امام عصر کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے، جو کہ شہادت 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، آج کے دن کی مناسبت سے ہم سب کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے اسی عنوان سے کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایام عزا جو ہیں وہ اپنے تقریباً آخری اختتامی لمحات میں ہیں، جس کے بعد ایک روایت ہے کہ اس کے بعد ہم جو ہے اس جو صف عزا بچھی تھی یکم محرم الحرام کے چاند کے نظر آنے سے اب تک، وہ بظاہر بڑھا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو کل کا دن ہے وہ بھی چونکہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں ایک بہتر دن تھا، ایک خوش آئند دن تھا کل کا دن، تو آج کے دن 2 ماہ 8 دن کے بعد 9 ربیع الاول کے دن یہ صف عزا جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ تو آج اسی اعتبار سے جو ایام عزا ہیں ان کا بھی ایک جو سلسلہ تھا لگاتار یکم محرم الحرام کی شب سے جو شروع ہوا، وہ بھی اپنے تقریباً آخری مراحل میں ہے، اور ہم چاہیں گے کہ جو کربلا کا ظاہر ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے وہ تو بظاہر صف عزا بڑھا دی جائے گی، لیکن جو سبق ہے کربلا کا، جو پیغام ہے کربلا کا، یقیناً اسے وہ زندہ و جاوید ہے، اسے ہمیں ہر دن ہر روز اپنے سامنے اور اپنے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر رکھنا ہے۔ اور جو سبق ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہم نے تعلیمات حاصل کی ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے اس عظیم پیغام سے اور واقعہ کربلا سے، یقیناً اس کو ہمیں اپنے آپ کو بھی یاد دلاتے رہنا ہے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کو بھی یاد دلانا ہے کہ ہمیں کیا پیغام اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہم نے کیا ہے، اور اسے عملاً اپنی زندگی میں انشاءاللہ المستعان شامل کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ آج بھی ہمیشہ کی طرح آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب سید ڈاکٹر طالب راشد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شامل ہیں، اور آپ سے میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد ہم ٹیلی فون لائنز بھی انشاءاللہ کھول دیں گے تاکہ آپ بھی پروگرام میں شرکت کر سکیں، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ایک تھوڑی سی تمہیدی گفتگو فرما دیجیے گا کہ کس قدر اہمیت ہے ہمیں، جس طرح ایک تو محرم کے جو صف عزا ہے اس کے بھی تقریباً آخری ایام میں ہے کہ جہاں ہم صف عزا کو بظاہر بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم امام ہمارے ان کی شہادت کا بھی دن ہے، ان کی زندگی سے بھی ہم کچھ واقعات میں چاہوں گا کہ کچھ پروگرام میں کچھ عرصے کے اندر آپ سے وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ، لیکن ابتدائی طور پر آپ گفتگو فرما دیجئے کہ امام علیہ السلام کی ایک مختصر زندگی کے بارے میں، تاکہ جو ہمارے ناظرین اس سے اب تک ناآشنا ہیں وہ بھی اس کو جان لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس امام کا کہ آج شہادت منانے کے لیے بیٹھے ہیں، جنہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے،
ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور چونکہ وہ عسکر، وہ جگہ وہاں پہ جہاں وہ بسے تھے اس کو عسکر کہتے تھے، اسی لیے ان کا لقب عسکری بھی ہوا۔ امام، یہ ہمارے امام جب صرف 4 سال کی عمر کے تھے تب انہیں وطن مدینہ چھوڑنا پڑا، اور یہ اپنے والد گرامی حضرت امام نقی علیہ السلام کے ساتھ مجبوراً عسکر میں آنا پڑا۔ اور آپ دیکھیں آج اسی اربعین کے دوران خدا کے فضل و کرم سے میں زیارت پہ گیا ہوا تھا، لیکن مجھ جیسے اور بھی کئی ایسے حضرات تھے جو سامرا جا نہ سکے۔ اس لیے نہ جا سکے کہ دشمنوں نے وہاں ایران کے کیزائر کے بسیں تھیں، انہیں بم کے دھماکے سے اڑا دیے، بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ سامرا کا روضہ جہاں ہمارے امام دفن ہیں، جہاں ان کا روضہ ہے، زری ہے، وہ آج بھی زیر تعمیر ہے، اس حادثے کے بعد جب کہ دشمنوں نے اس روضے کو بم سے اڑانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن امام حسن علیہ السلام جو امامت کی 11ویں کڑی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی ہی میں ایسی تعلیم اور ہمیں نصیحتیں دیں، ایسے پیغام دیے تاکہ ہم انہی حادثات کے لیے، ہم اسی دور کے لیے ہم اپنے کو تیار رکھیں۔ آپ دیکھیں ہمارا امام بچپن ہی میں تھا تو کہتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ سڑک کے کنارے کھیل رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہلول دانا تھے اور وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے، کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ کھلونے کے لیے میں بندوبست کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کم عمر میں ہماری تکلیف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم کھلونے سے کھیلیں، ہم امام ہیں، ہمارا کام، ہمارا فریضہ کچھ اور ہے۔ اس عمر سے امام نے ہمیں سے نصیحتیں کی اور دکھلا دیا اپنے مختصر سی زندگی میں کہ دیکھو ہم پر جتنے ظلم و ستم ہو ہم سہتے رہیں گے، لیکن جو ہمارا مرکز ہے، جو ہمارا مقام ہے، جو ہمارے اختیار میں اللہ کے دی ہے، اس کے مطابق جو ہے ہماری جو نصیحتیں تم کی ہوگی وہ آئندہ کے لیے تمہیں تیار کریں گی۔ یہ امام کا وہ دور ہے جس دور کے درمیان ہمارا وقت کا امام مہدی آخر زمان کی ولادت ہوئی، اور بڑی مشکل کے اس دور میں امام نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ دیکھیں وقت کا خلیفہ چاہ رہا تھا کہ امامت کی کڑی کو منتقل کر دیں، ختم کر دیں، یہ ارادہ اس کا تھا، لیکن اللہ کی مشیت اور تھی۔ ہمارے امام عسکری اسلام نے اپنے علم کے ذریعے سے ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے تفسیر قرآن ہے، ایک نایاب نمونہ ہے، وہ بھی ہمیں پیش کیا، اپنی زندگی کے عمل و اعمال کے ذریعے پیش کیا، لیکن قوم کو تیار کیا کہ دیکھو میرے بعد جو ہے بہت مشکل دور آنے والا ہے، یہ دور ظلم و ستم کا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے امام نے جب جناب نرجس صاحب سے شادی ہوئی جو کہ بادشاہ روم کی پوتی ہوا کرتی تھی، اور شمول یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھرانے سے تھیں، جب ان کی ولادت ہوئی اس ولادت کی تاریخ سبوں کو پتہ ہے کہ جب ان کی چچی وہاں پر موجود تھیں اور ولادت کا وقت امام کا آیا تو کیسے امام نے ظاہر کیا کہ دیکھیں یہ ہماری امامت جو ہے ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اور اسی قائم امام کو آج ہم یاد کر رہے ہیں۔ یہ سب
ان کے پروٹیکشن کے اندر میں، ان کے زیر سائے میں یہ سب باتیں ہوئیں۔ امام حسن علیہ السلام کی معجزات بھی بہت ہیں۔ ایک خاص جو کہ میرے خیال میں ہمارے گھر کے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ایک دفعہ اس علاقے میں بہت زبردست قحط آیا، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ قحط کے دوران ایک راہب تھا، ایک عیسائی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو سبوں کو جمع کرو، میں اپنے مذہب کے مطابق دعائیں کرتا ہوں، انشاءاللہ بارش ہوگی۔ اس راہب کا آنا تھا، اس نے اپنے عیسیٰ کا نام لیا اور خدا کا مانتے ہوئے، اور اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس طرح اس نے کئی دن تک ایسے معجزات کیے۔ تنگ آ کر یہ بادشاہ وقت کے پاس آئے، کہا کہ ہمارا دین خطرے میں ہے، راہب ایسے ایسے معجزات کر رہا ہے، آپ کچھ کیجئے۔ کوٹ کے وہاں کے یہ بادشاہ کے جتنے علماء فقہ سب موجود تھے، سبوں سے رائے مشورہ کیا، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ آپ جانتے ہیں مختصر سے کہ سبوں کی ارادہ ہوئی، بس وہی وقت کے امام کے پاس آؤ۔ وقت کے امام کے پاس آئے، امام نے کہا کہ سبوں کو جمع کرو۔ جمع کیا گیا، اپنے غیب کے علم سے اپنے ایک ساتھی کو کہا جب راہب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہو اسے چھین کر ہمارے پاس لے آنا۔ راہب نے دعا کرنے شروع کی، ادھر بادل امڑنے لگے، راہب کے ہاتھ سے اس صحابی نے کچھ چیز تھی اسے چھین کر واپس لے آئے، امام کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب امام نے کہا اے راہب تو دعا کر۔ اب راہب دعا کرتا تھا لیکن کوئی اس کا اثر نہ ہوتا تھا۔ مولا نے بتلایا راہب کے ہاتھ میں ایک ولی اللہ کی ہڈی تھی اور اس کی ذریعے سے وہ دعائیں کرتا تھا۔ اب مولا نے کہا کہ دیکھو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ مولا نے یہ نہیں کہا میرے کہنے سے ہوگا، مولا نے کہا میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں، بارش ہوگی۔ اور جب منڈلتے ہوئے یہ ابر آنے لگے تو سب اپنے طرف گھروں کی طرف بھاگنے لگے، روانہ ہونے لگے۔ مولا نے کہا نہیں رک جاؤ، فلاں محلے والے، فلاں بستی والے، فلاں قبیلے والے پہلے چلے جائیں، بارش اس وقت ہوگی۔ مولا نے بتلا دیا کہ اللہ نے جس کائنات کو محمد آل محمد کے صدقے میں پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، انہی کے صدقے میں ان کے ہاتھ میں کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں، کچھ معجزات بھی دی ہیں، اور دکھلا دیا کہ وقت کا بادشاہ کون ہوتا ہے اور وقت کا امام کون ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ چاہنے والے آتے تھے ارادہ کر کے کہ میں اپنی مفلسی اور تنگی کا اظہار امام سے کیسے کروں۔ آ کر بیٹھنے کے پہلے ہی امام کہتے تھے اے شخص، اے میرے ماننے والے، تجھے کون سی حاجت ہے؟ اس کی حاجت سننے کے کہیں زبان سے دہرانے کے بدلے امام ان کی حاجتوں کو بہت سارے ایسے حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں کہ وہ پورے ہو جاتے تھے۔ لیکن امام دوسروں کی یہ کہتے کر لیتے تھے، لیکن وہ وقت تھا کہ چاروں طرف سے امام کا ہر طرف سے ظلم و ستم کا جوڑ بڑھتا گیا۔ ان کے اوپر ایسے ظالم کو رکھا گیا کہ ان کی نگاہ مانی میں امام پہ جتنے ظلم ہو سکتا تھا کر سکتا تھا۔ لیکن کیا کیجیے گا، یہ بھی تاریخ میں ہے کہ ایک داروغہ کو ٹھیک کیا گیا کہ اس پر خوب ظلم و ستم کرو۔ جب اس نے ان کی عبادت کو دیکھا، جب ان کے تقوی پہ نظر کی، جب ان کے عمال پہ نظر کی، اب وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے خود بادشاہ سے کہا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکا، مولا کے قدموں پہ گرا، خود ایمان لایا۔ یہ ہمارے سبھی امام کے کردار اور یہ نقش ویسے ہی ہیں جو ہمارے وقت کے یہ امام حسن علیہ السلام صاحب کے تھے۔ لیکن امام کہ بہت ساری نصیحتیں جو ہیں عمل کی ہمارے لیے کارآمد ہیں، اور کبھی انشاءاللہ اس دوران یا کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اسے بھی بیان کریں گے۔ لیکن آج ہم یہی کہیں گے کہ آج جو یہ فرش اعضا آپ نے کہا کہ اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بڑھایا جا رہا ہے، میں یہی کہوں گا بڑھایا تو ہم اپنے خیال سے کر رہے ہیں، لیکن ہر بچہ محمد آل محمد کا ماننے والا یہی کہے گا کہ ہر جگہ جو ہے
کربلا ہے اور ہر روز جو ہے عاشورہ ہے. ہم اسی کے ماننے والے ہیں. آج دنیا میں اگر ہم نظر ڈالیں تو دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں بھی شیعان اہل بیت ہیں ان پہ ظلم و زور و ظلم و ستم اس طرح ہے کہ ہم مل کر ہر وقت دعائی میں مصروف ہیں کہ اللہ ہمارے عسکری کے اس امام حسن علیہ السلام کے اس فرزند کا ظہور جلد از جلد فرمائے کہ جس کے آنے سے یہ جور و ستم جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور ایک دن عدل کی دنیا، ایک دن عدل و انصاف کا زمانہ یہاں آئے گا کہ ہم پہلی دفعہ امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، اپنی عبادتیں کر سکیں گے، اپنے آئمہ کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے انشاءاللہ المستعان. اور یقیناً اس پر ہم گفتگو کریں گے. ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں اور ہمارے ساتھ پہلے کالر بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے بھائی. میں سب سے پہلے تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے والد گرامی کی شہادت کی اور پیغمبر خدا کو اور سارے خانوادہ اہل بیت کو آج کے اس سوگوار دن کی تعزیت. اور دوسری گزارش ہے کہ ہمارے اس مولا کی عمر صرف 28 سال تھی. اس 28 سال کی عمر میں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے اور اس مختصر سی زندگی میں اتنے زیادہ اسلام کی خدمات کی کہ وہ گھنٹوں لگ سکتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے. ایک آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین. ڈاکٹر صاحب یہ عجیب قسم کا سرکل ہے کہ ذی الحج میں رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا، اس کے بعد محرم شروع ہو گیا اور سفر شروع ہو گیا اور سفر کے بعد یہ سارے ایام حسین ہیں، ولایت کے اعلان کے بعد یہ سارے ایام حسین ہیں اور اس کے بعد براہ راست جو ہے نا سلسلہ ربیع الاول سے متصل ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے حسین منی و انا من الحسین ذی الحج سے شروع ہوا اور ربیع الاول کے ساتھ متصل ہو گیا. ان 4 مہینوں میں اسلام کا پورا سرکل مکمل ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ ساری اعلان اسلام بھی اور اس کا تحفظ اسلام بھی اور پھر ولادت رسول خدا کے ساتھ یہ سارے ایام جو ہے نا ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ ان میں کسی قسم کی جدائی مجھے نظر نہیں آتی. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ ہمارے بھائی سید مجاہد حسین صاحب، آپ نے بھی پروگرام میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یقیناً ظاہر ہے کہ یہ ایام بہت ہی اہم ہیں اور جس طرح سے ہم اس کے بعد جو پیغام کربلا ہے اس کو تو یقیناً ہمیں ہر حال میں اپنی زندگی میں جو کچھ ہم نے اس سے سیکھا اس کو شامل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور جس دن کو بھی ہم اگر خوشی کا دن کہتے ہیں یا ایک سوگ کا دن ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہر اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے ہے. اگر ان کے ہاں خوشی ہے تو ہم بھی اس کو اسی انداز میں مناتے ہیں، اگر مغموم ہیں تو ہم بھی مغموم ہیں یقیناً. اور کائنات کی تمام خوشیاں جو ہیں وہ کوئی بھی چیز ایبسلیوٹ نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، اسی سے متعلق ہے کہ اہل بیت علیہ السلام رسول اور آل رسول علیہ السلام کے ہاں کیا وہ دن کس انداز سے ہے. اور جس طرح آپ نے تواریخ کا بھی ذکر کیا یقیناً بہت ہی اہم نقطہ. بہت شکریہ آپ کا. اور ایسا میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سی ذرا گفتگو فرما دیں گے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو ان کا زمانہ تھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس خدا کی آخری حجت نے تشریف لانا تھا اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایک طویل عرصہ غیبت امام کا زمانہ ہے. تو اس میں آپ نے کس قدر اس پر زور دیا اور احادیث جو ہیں امام کی کہ امام علیہ السلام کی غیبت اور اس کے بعد ان کی غیبت میں ہمیں کس طرح سے رہنمائی حاصل کرنی ہے جو کہ ایک ایسے لیڈر سے جو کہ ہر کسی کو پیچھے نہیں چل پڑنا، جس پر ابھی ہم پروگرام کے آگے چل کے گفتگو کریں گے. حالات حاضرہ کے اوپر جب ہم آئیں گے کہ اگر دنیا اس ایک کڑی کو، اس ایک جو گولڈن چین ہے اس کو اگر چھوڑ دے تو پھر در اہل بیت سے اگر الگ ہو جائے تو پھر جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے چل پڑے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ مقدر جو ہے اس میں صرف اور صرف گمراہی ہی آ سکتی ہے. لیکن کس قدر امام نے اپنی احادیث میں اس بات پر زور دیا اور ہمیں اس بات سے متعارف کرایا کہ یہ
جب غیبت امام میں ہمیں کس انداز میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اور اپنی رہنمائی کے لیے کس جانب ہمیں دیکھنا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے 11ویں امام نے، امام حسن علیہ السلام نے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لیٹ دا فاؤنڈیشن، بے شک کہ ہمارے بعد، ہمارے لال کے بعد جو غیبت کا دور آئے گا وہ کیسے ہمیں گزارنا ہے، تاکہ آج بھی دشمنان اسلام جو ہیں یہ اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہم اس غیبت پہ یقین نہ رکھیں، اس ستون جو ہمارا ہے اس کو۔ تو امام نے اپنی زندگی کے دوران اپنے صحابہ کو بلایا اور بلا کے نصیحت کی، دیکھو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بعد میرا بیٹا جو ہے، میرا فرزند جو ہے، وہ تمہارا آخری حجت، آخری امام ہوگا۔ دیکھو وہ بچپن ہی میں اس کو امامت حاصل ہوگی، اس کا دور، اس کا باغ دور وہ سنبھالے گا، لیکن اس کو اس پر کیسے عمل کرنا ہے وہ انہوں نے بتلایا کہ دیکھو اب جو ہے تم یہاں نہیں، دور دور تک تمہیں یہ بات پھیلانی ہوگی، یہ خبر پہنچانی ہوگی کہ ہمارا یہ فرزند جو ہے آخری حجت ہے، آخری امام ہے، یہ زیادہ دن تمہارے درمیان میں نہیں رہے گا۔ اس کے غیبت کبریٰ صغریٰ اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کے بارے میں بتلایا۔ اس کے بعد جب بھی امام قرآن کی تفسیر وغیرہ یہ کتاب نصیحت بیان کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اس پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے کہ تمہیں اللہ نے یہ رہنما نہیں چھوڑا ہے، اور ہمیشہ تمہاری ہدایت کے لیے ایک کڑی ہماری موجود رہے گی۔ اور اس کڑی پر یقین کرنے کے لیے لوگوں نے پوچھا کہ مولا جب ہمارا امام نظروں سے اوجھل رہے گا تو ہم کیسے یقین کریں گے؟ مولا نے بہت ساری مثالیں دیں، سورج کی مثالیں دیں کہ جب آفتاب آسمان میں رہتا ہے تم دیکھتے ہو، جب غروب ہو جاتا ہے لیکن اس آفتاب کا اثر بادل کے پیچھے بھی تمہیں نظر آتا ہے، اس سے تمہیں اس کے جتنے فائدے ہیں اسے تمہیں پہنچتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح اس امام کی کڑی ہے جو ہمارے بات رہے گی، دیکھو وہ آنکھوں سے اوجھل رہے گا لیکن اللہ کی طرف سے یہ یقین رکھنا کہ اس کی طرف سے تمہیں ہدایت ملتی رہے گی۔ آج کے دور میں بھی صرف ہم محمد آل محمد کے ماننے والے ہی وہ ہیں جس پہ یہ یقین ہے کہ ہمیں ہمارا کسی کا ہادی ہو نہ ہو، ہمارا ہادی زندہ ہے، ہمارا ہادی قائم ہے، ہمارا ہادی ہم تک ہدایت پہنچاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری امام حسن علیہ السلام کے ذمہ تھی، اور انہوں نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ ہر اپنے صحابہ کو اس پرآشوب دور کے دوران بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے۔ روایتیں ہیں کہ لوگ آیا کرتے تھے، 1 سال 1.5 سال کے قریب کا جو ایک موقع تھا، انہیں بادشاہ کا دھیان کسی اور طرف تھا، انہیں تبلیغ کرنے کا، واعظ و نصیحت کرنے کا پورا موقع ملا، اور اس موقع کے دوران مولا نے فائدہ اٹھا کر جتنی تفصیل سے ہمیں روایتیں ملتی ہیں انہی دوران کے تھی۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ گفتگو کو انشاءاللہ اسی سلسلے سے آگے بڑھائیں گے، اور تھوڑا سا اس کو آج کی اپنے اس دور میں بھی ہماری جو فرائض ہیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ سلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آپ آن ایئر ہیں ہمارے ساتھ، آپ فرمائیے۔ اگر ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے ٹیلی فون سے بات کیجیے۔ بھجن کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ میرا خیال آپ کی کال ڈراپ ہوگی، اگر آپ ٹیلی فون کریں تو ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دہانی کراتے چلیے کہ آپ اگر ٹیلی فون کے ذریعے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اگر ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہوئے آپ گفتگو کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کے لیے اس سے کافی دشواری ہوگی اور یہ ممکن بھی نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ دوبارہ کال کریں گے تو ہم انشاءاللہ یقیناً آپ کی کال کو پروگرام میں شامل کریں گے۔
اور آپ نے ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو میں بڑی خوبصورت امام کی حدیث کے مطابق ایک مثال بھی دی، اور امام ہی کی حدیث ہے کہ میرا فرزند ہوگا جب ان کی غیبت کے زمانے میں انسان اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں جو حق کا متلاشی ہے ان سب کے لیے ہدایت اسی طرح سے ہوگی، ان کا وجود ایسے ہوگا جیسے سورج جو ہے اگر بادلوں کے پیچھے بھی رہے تو اس کی جو روشنی ہے اس سے ظاہر ہے کہ ہر طرف فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت مثال ہے امام کی، ظاہر ہے کہ کلام امام جو ہے وہ تو امام الکلام ہوا کرتا ہے، تو کتنی خوبصورت ہے یہ بات کہ دن جب سورج بادلوں کے پیچھے ہو تو یقیناً اسی طرح سے ہم اس سے فیض یاب ہوتے ہیں کہ جو دن کا ثابت ہونا اس کی روشنی اسی انداز سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن اس میں یہاں پہ یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص جس کے ذہن میں جس طرح آج لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جہاں ٹیڑھ پن ہے، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ جو سورج ہے وہ چھپ گیا ہے اور اب شاید اندھیرے کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حق اور جو رہنمائی ہے وہ ہر وقت اسی طرح سے دستیاب ہے، صرف یقیناً انسان کو درک کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر تھوڑا غور و فکر کی بھی ضرورت ہے۔ بہت اہم ایک نقطہ ہے۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ایک بات بتائیں گے کہ حضور کی بیٹی فاطمہ تو زہرا صرف تھیں یا ان کی 4 بیٹیاں تھیں، یا وہ ان کی پہلی بیٹیاں تھیں خدیجہ الکبریٰ کی پہلے اپنے ہسبینڈ سے؟ پلیز اس کو واضح کریں گے پلیز۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ظاہر ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے ہمارا ٹاپک اس سے بالکل بھی ملحق نہیں ہے۔ ہدایت ٹی وی کے ایک خصوصی پروگرام جو کہ اب بہت جلد آپ دیکھ سکیں گے اپنی اسکرینز پر، کیجئے سوال، امید ہے کہ شاید بہت جلد آج کے اسکیجول میں شامل ہو جائے، وہ بھی اس میں آپ اگر یہ سوال رکھیے گا، اور میرا خیال متعدد مرتبہ ہدایت ٹی وی کی اسکرین سے جواب بھی دیا جا چکا ہے، اور آپ بھی اگر اسی پروگرام میں یا کسی سوال و جواب کے پروگرام میں اگر آپ اس پر کچھ سوال کیجیے گا تو یقیناً آپ کو بہت تفصیلاً جواب ملے گا۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کرام نے بیشتر مرتبہ اس سوال کا جواب بھی دیا، اور ظاہر ہے کہ جو تھوڑا سا اگر آپ اس میں انتظار کر لیجیے گا اور اس پر سوال کیجیے گا، انشاءاللہ یقیناً آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ ہم اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ امام علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور خصوصاً آج کے زمانے میں کس قدر اہمیت ہے کہ انسان اپنے، اور امام کی حدیث بھی ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچاننا، اپنے وقت کے رہبر کو پہچاننے کی کس قدر اہمیت ہے، کہ یعنی اس حد تک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من مات ومن لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ یعنی جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان پایا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس اہم ترین حدیث کو آج کے اس دور میں ظاہر ہے کہ جس طرح ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم ہے، اور لوگ تقریباً دنیا کے ہر کونے میں ہی اس بات کو جانتے بھی ہیں، درک بھی کرتے ہیں، اور کسی ایسے رہنما، کسی ایسے رہبر کی تلاش میں ان کی آنکھیں بھی لگی ہیں کہ، اور اس میں پھر کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی ضرورت ہے کہ ایک رہبر ان کو چاہیے، کوئی منزل کی طرف راستہ دکھلانے والا چاہیے، تو پھر جو کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں۔ تو لیکن پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس کو جب ایکسپلائٹ کرتے ہوئے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں تو پھر ان کو ناکامی اور مایوسی ہی ان کے ہاتھ آتی ہے۔ تو کس قدر اہم ضرورت ہے کہ انسان کی آج کے زمانے میں انسانوں کے لیے کہ جب اپنے کسی رہبر کی پہچان کے لیے انہیں کیا دیکھنا ہے، کس طرح سے وہ سوچیں۔ جب اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں تمہارا رہبر ہوں، میں تمہیں آزادی دلاؤں گا، میں تمہیں اس غلامی سے نجات دلاؤں گا، میں تمہارے حق دلاؤں گا، اور اس طرح کی باتیں کرے، تو پھر لوگوں کو صرف آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا چاہیے، یا کچھ تھوڑا سا کوئی معیار بھی ہونا چاہیے، کوئی عقل کو بھی استعمال کرتے ہوئے؟ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیے گا، لیکن ایک کالر جو ہے اس سے پہلے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ہاشم مرزا بات کر رہا ہوں میسور سے، انڈیا۔ جی فرمائیے۔ ہلو۔ جی ہاشم بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں،
मैं आज के इसमें इमाम ज़माना के ये रजत के बारे में कुछ मैं दरियाफ्त करना चाहता हूँ। जो मासूमीन का रजत होता है, दोबारा अमीरुल मोमिनीन और दीगर मासूमीन रजत करते ना, उसके बारे में डिटेल बताना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है कि इमाम ज़माना के बाद इमाम हुसैन, इमाम ज़माना की मौत के बाद इमाम हुसैन रजत करते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन को भी कत्ल किया जाता है कि वो खाने काबा में अपना ये चाहते हैं, क्या पनाह चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी पनाह नहीं मिलते, उनको कत्ल किया जाता है। उसके बाद फिर अमीर अल मोमिनीन उन दुश्मनों को जला ला के उनको दुश्मनों का कत्ल करते हैं। इसके बारे में थोड़ा तफसील से ठीक, बहुत शुक्रिया हाशिम मिर्ज़ा साहब। आपका सवाल भी किसी हद तक डॉक्टर साहब चाहूँगा इसमें हमारे साथ टॉपिक के साथ थोड़ा सा ये मिलता जुलता है, मिला हुआ है, इस पर भी गुफ्तगू करवाइएगा ज़रूर। और ज़ाहिर है कि इसमें एक बात तो थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन के लिए भी कि अभी कल का दिन जो आने वाला है, जिसे हम आज शाम ही जब सूरज आज का ग़ुरूब होगा तो कल की जो तारीख़ है वो हमारे यहाँ इस्लाम में ईद ज़हरा के नाम से भी जानी जाती है। तो उसमें भी जो वाक़यात हैं वो यही है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ एक खुशी की ख़बर आई कि जब अमीर मुख्तार ने उनको वो ला करके पेश किया। लेकिन बहरहाल इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है कि ये जो आपने रुजत का भी सवाल किया, डॉक्टर साहब इस पर यकीन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इसको इस अंदाज़ में भी डॉक्टर साहब देखना सही नहीं होगा कि जिस तरह के कोई कहे कि वो बदला ले लिया गया और वो बात ख़त्म हो गई, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तो जुल्म और सितम की एक सिलसिला शुरू हुआ जिस वक्त से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, बल्कि आदम की तख्लीक़ ही से शैतान ने इनकार कर दिया और उसके बाद आज तक शैतान इंसानों ही के ग्रोहों को अपने ग्रोह में शामिल करता रहा और जहाँ जहाँ पे भी हक़ और सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखलाने वाले खुदा के हादी भेजे गए। मैंने इस अंदाज से कि ये जो जुल्म हुआ करबला में ख़ास तौर पर, ये कौन सी हस्तियाँ थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और जब हम ये कहते हैं कि परवरदिगार ने ये दुनिया बनाई मोहब्बत अहले बैत रसूलुल्लाह में, कि खुदा की हदीस कुदसी है कि अगर दुनिया को मैं न इस कायनात को ख़ल्क़ न करता कि अगर आप न होते, तो फिर जिसके सदक़े में कायनात ख़ल्क़ हुई है और जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अगर उस पर ये जुल्म और इस कदर तारीख़ का सबसे बड़ा जुल्म किया गया तो इसका बदला अल्लाह लेगा। इसका बदला जिस अंदाज़ में हम इंसान तो ज़ाहिर है कि उसको दर्क भी नहीं कर सकते। परवरदिगार ने कायनात बनाई है, अगर उसकी उस मखलूक पर अगर इतना जुल्म हुआ है तो उसका बदला तो खुदा के सिवा कौन ले सकता है? किस अंदाज़ में, और जो अंदाज़ जिसमें रुजत भी शामिल है, जिस अंदाज़ में खुदा लेगा, आम इंसान की क्या हैसियत है कि वो इसका सवाल करे कि ये हो गया या नहीं हुआ? क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ईद ज़हरा की बात की और जो भाई जिन्होंने सवाल किया था उसका जवाब शामिल करते हुए हमारे अल्लाह के हबीब की अकलौती बेटी शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के नाम से ये जो ईद मंसूख की जाती है, जोड़ा जाता है, ये इमाम हसन अस्कर इस्लाम एक दिन घर में बैठे हुए थे तो कुछ साथी है देखे कि मौला ने अपने अहलेवाल सबों को शामिल बैठा है और सब रंगीन लिबास पहने हुए हैं और खुशी के ताम हो रहे हैं। पूछे मौला ये कौन सी दिन है, ये कौन सा तारीख़ है? तो मौला ने बतलाया कि हमारे ये घर का रिवाज है, ये ईद हम इस 9 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। तो इसका ठीक है, हम अमीर मुख्तार के खुरूज के से हम इस पर निस्बत रखते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हर वो काम हम करते हैं वही करते हैं जो हमने अपने इमाम को मासूमीन को करते हुए देखा। और इसीलिए हमारा कोई फेल, हमारी कोई इबादत इधर उधर नहीं होना चाहिए, बस उसी शक्ल से कि इमाम तक मिसलूक हो। आप दूसरे भाई ने पूछा और आपका सवाल था कि आखिर ये कौन सा जुल्म था जो इमाम हुसैन जिसकी वजह
دیکھیں یہ کچھ نہیں تھا، یہ تاریخ کی کتابیں پڑھیں. معاویہ نے ایک صحابی سے اپنے کہا کہ اے شخص دیکھ، مجھے رسول خدا کی ہر بات ہم سب کچھ بہت کچھ ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہم سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام ختم ہو جائے گا. لیکن محمد نے یہ قیام کیا ہے کہ آذان میں اپنا نام اللہ کے نام سے جوڑ دیا ہے. اب جب تک قیامت آئے گی اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لیا جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اور آپ دیکھیں امام آپ نے مولا کائنات کا نام لیا، ان کے بارے میں پوچھا ظلم و ستم کا. آپ دیکھیں جب مولا نے اپنی رضا الہی کو دوران نماز آپ کہتے ہیں خرید لیا، اب بتلائیں امام حسین علیہ السلام کیسے یزید کسی کی بیعت کر سکتے ہیں؟ اگر بیعت کرنے کا معنی ہے کہ ہمارا مظلوم امام علی علیہ السلام اللہ کی رضا کو وہ فروخت کر دیں گے، وہ اس کا بیعت کر کے اس کا وہ مالک ہو جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین اس نام کو جس نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام جٹا ہوا ہے وہ بیعت کر کے وہ کیسے اس کا وہ سودا کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن بات ہے. دنیا میں آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، گھڑی حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں کہ کاش امام جو ہے بیعت کر لیتے، مان لیتے تو یہ مارکائے کربلا نہ ہوتا. یہ امام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ معصوم امام کے ساتھ، شہداء کربلا کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ وہ حجت کا سودا، وہ رسالت کا سودا، وہ ولایت کا سودا نہیں کر سکتے تھے. یہ ولایت کا سودا اتنا مہنگا تھا جس کی وجہ کر 72 نے قربانیاں دینے کے لیے یہ قسم کھایا، ارادہ کیا اور دینے میں ذرا پلک تک نہ جھپکا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم اسی گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. مولانا وارثی صاحب کو بھی اور آپ کو بھی آداب ہو. وعلیکم السلام. نقوی صاحب پرسہ پیش کروں گا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا آپ کو بھی اور امام زمانہ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں پرسہ، اور وہ قبول فرمائیں، یقیناً وہ قبول فرمائیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس امام کی شہادت ہے اس میں کا یہ ایک واقعہ ہے کہ جب بارش والا واقعہ میں عبد الرحمن آپ سب کو پتہ ہے کہ جب آپ نے دعا مانگی تو بارش شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے 1400 سال پہلے بھی جب کفر اپنی انتہا تو اتر آیا تھا بنو امیہ کی وجہ سے، پھر بھی لوگوں نے آ کے اس در پہ سر جھکایا اور انہیں کچھ ملا. یہ تو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. لیکن آج بھی اگر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج 3 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس سے ہمیں آج ہمارا ایمان پختہ کر دیا ہے. مزید جو بھی ہمارے کوئی بچہ نئی نسل سوچتی ہے تو اس کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. جس کی پہلی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں سوچ سمجھ کے لیڈر کو آگے لانا چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ اتنی پیاری مثال آپ کی بن گئی ہے آج، اور اس میں سوچنے کا تو وقت ہے ہی نہیں، کیونکہ سامنے بالکل آپ کے ہتھیلی پہ سرسوں جمی ہوئی ہے. یہ کہ دیکھیں ایک نے کہا تھا کہ میں حسینی مشن لے کے چلا ہوں. ایک طرف تو وہ چلا ہے اور دوسری طرف وہ بیٹھے ہوئے تھے جو حسینی مشن کو لے کے نہیں چلے، لے کے بیٹھے ہوئے تھے، جن کے پاس لاشیں 86 پڑی تھی لیکن لاشوں کو نہیں رو رہے تھے، لبیک یا حسین کہہ کے حسینیت کو رو رہے تھے. تو ایک طرف تو وہ حسینی تھے اور ایک طرف یہ مشن تھا کہ جو ایک طرف تو کہتا تھا کہ عاشورے کی رات کے امام کی مثال دے کے کہ چلے جاؤ، لیکن امام نے تو ان کو چھٹی دی لیکن یہ ان کو قرآن پہ حلف لے رہا اور ماؤں کے دودھ کی قسم دے کے واپس لے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حسینی اور ہیں اور حسینیت کی بات کرنے والے اور ہیں. یہ تو ایک فیصلہ ہو گیا. اب دوسری طرف دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ کیا حسینی جو تھے وہ 3 دن 4 دن 5 دن وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے حسینیت منوا کے چھوڑی، اور ادھر یہ بات تھی کہ جو حسینی مشن لے کے چلا تھا جو جھوٹا مشن تھا اس نے انہی جن کو یزید کہا ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے اس نے معاہدے بھی کیے، اور جو ہمارے ان کے پیچھے کھڑے ہیں آج میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ ان کا حسینی مشن وہ تھا جو کوئٹہ والا تھا یا ان کا حسینی مشن یہ تھا جس کے پیچھے وہ کھڑے تھے؟ تیسری بات میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہماری قوم کو یہ فیصلہ کر لینا پڑے گا کہ ہر وہ شخص
جو حسینی مشن کا نام لے کے امام حسین کا نام لے کے آگے چلے، اس کے کردار کو دیکھو، اس کی زبان کو دیکھو، اس کی بیک ہسٹری کو دیکھو. اگر ان میں سے کوئی چیز ایک بھی نہیں آپ کو ملتی تو خدا را کبھی اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہ کرو، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، کسی کے پیچھے کھڑے نہ ہونا. یہی آپ کی سب سے بڑی پہچان آج بن گئی ہے. 1400 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ ایک معجزہ ہو گیا ہے کہ امام حسین نے ثابت کر دیا ہے کہ سچے امام حسین جو ہے وہ کوٹا میں موجود تھے، اور حسینی جھوٹا مشن لے کے چلنے والے جو تھے وہ اسلام آباد میں موجود تھے. خود تو بنکر میں بیٹھے رہے اور دوسرے بیچارے لوگوں معصوم بچوں کو ٹھنڈ میں مارتے رہے. امام حسین نے تو اپنی اولاد کو سب سے پہلے میدان میں بھیجا تھا شہید کرنے کے لیے. علی اکبر شہزادہ پہلے گئے تھے، یہ اپنے بچوں کو لے کے بنکر میں بیٹھا رہے، اور یہ امام حسین کے مشن کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہماری قوم کو یہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنا چاہیے. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً بہت ہی اہم پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور گفتگو فرمائی. یقیناً ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے جو کہ ایک بریک کے بعد جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ اسی سے مربوط ہے کہ آج کے اس زمانے میں اگر کوئی بھی منہ اٹھا کر کے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں اور میں آپ کو حق کا پیغام لے کے آیا ہوں، آپ کے لیے آزادی، تو ظاہر ہے کہ اگر ہر ایک کے پیچھے منہ اٹھا کر کے چلنے والا جو ہے کبھی بھی فلاح کی طرف نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے اور اپنے لیڈر کو پہچاننا ہے، اور اس کی پہچان ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو کہ حقیقی لیڈر ہیں، ہمارے رسول اللہ کے جانشین، ہمیں بتا دی بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ. اسی پر ہمیں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد. ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے پروگرام کی نسبت سے ایک پیغام دینا تھا تمام مومن و مومنات کو. جی فرمائیے. کل عید کا روز ہے، اس میں ایک ضرور احتیاط کریں. فیس بک پر، ٹویٹر پر، امام بارگاہوں کے اندر، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر کچھ لوگ شیعہ بن کر اپنا پیج بناتے ہیں اور پھر تبرع کرتے ہیں، جس سے ہمارے اہل سنت بھائی ہم سے ناراض ہوتے ہیں. تو وہ ایکچولی شیعہ نہیں ہوتے، وہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. کیونکہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھے بغیر کہ آیا یہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں فیس بک پر جو اس کے جواب میں پھر وہ بات چلتی رہتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ چیز جو ہے وہ پاکستان میں بھی دیکھی جاتی ہے اور جگہ بھی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے دشمن زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس پہ آپ بہت کانسنٹریٹ کریں اور اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر کے مومنین کو بتائیں کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس سے بہت احتیاط کریں. دشمن بہت ذہین ہے اور وہ ہمارے ہی صفوں میں آ کر ہمارے ہی جیسا بن کر وہ تبرع کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیعہ سنی میں فسادات بڑھتے ہیں. اور الحمدللہ شیعہ سنی کا اخلاق اور اتفاق پاکستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے پروگرام کی نسبت سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بہت احتیاط کریں الیکٹرانک. بہت شکریہ. یقیناً آپ کا پیغام بہت اہم اور خصوصاً ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم اس میں ایک نقطہ ہے کہ خاص طور جس طرح ہمارے بھائی نے بھی اشارہ کیا اس طرف کہ، اور ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کر دیں اپنے بریک سے اس پہلے کہ کس قدر اہم ہے کہ یہ جو کبھی کسی مقام پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں پارٹی جو ہے یا فلاں گروہ جو ہے یہ بخشائے ہیں، ایسا کہیں نہیں کہا گیا. اور تمام لوگ یہ بات سن لیں کہ کہیں کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار ہیں، کسی حدیث میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ کامیاب ہیں، حدیث قصہ میں بھی یہ نہیں کہا کہ شیعہ کامیاب ہے، کہیں نہیں، صرف یہ کہا کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ الشیعۃ من شاع علی، کہ جو علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، جو ان کی پیروی کرے. تو جو بھی جس انداز میں جہاں دنیا میں ہے، اپنے آپ کو کسی گھرانے میں پیدا ہو جانے سے کوئی کامیاب نہیں ہو گیا، نہ کسی
مسلک سے جوڑنے سے کامیاب ہوا، ہر انداز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. یہ کسوٹی ہے ڈاکٹر صاحب، اس پر میں چاہوں گا کہ گفتگو فرما دیجئے کہ سوائے اس کے بجائے اس کے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ چونکہ فلاں جو ہے کسی ایک گروہ میں ہے تو بس اس میں آنے سے کامیاب ہو گیا. دیکھیں، آپ نے جناب امیر مختار کا نام لیا اور عید زہرہ کا نام لیا. ہم امیر مختار کے کردار کو دیکھیں، ان کے یقین کو دیکھیں کہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور بادشاہ کہہ رہا ہے میں چاہوں گا تو آج حکم دوں گا کہ تیرا سر قلم ہو جائے گا. بغل میں صحابی کھڑا ہے، کہتا ہے اے بادشاہ تم مختار کو کچھ نہیں کر سکتا. مختار کہتا ہے مجھے کچھ نہیں سکتا. اور اسی دوران یزید کے یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ مختار کو رہا کر دو، ہے نا. یہ یقین بتلاتا ہے کہ مختار اس راستے پر چل رہے تھے جو امام کا کہا ہوا تھا. مختار کو یقین تھا اتنا. آج ہم اپنے فعل سے دیکھیں، بہت سے لوگ زیارت پر نہ جانا چاہتے ہیں کہ کربلا میں ہو سکتا بم پھٹے. یہ کہ ہم اپنی حفاظت کو سوچتے ہیں. مختار محمد آل محمد اور دین محمدی کے حفاظت کا سوچ رہے تھے. اور مختار نے جو انتقام لیا ہے اس لیے لیا ہے کہ دنیا کو دکھلا دیں ہم کسی کے سامنے سر نگو نہیں کرتے ہیں. اور مختار نے ایک جو بھی جنہوں نے ظالم تھے ان کا انتقام لیا ہے. صرف اس لیے لیا، اپنی تخت و تاج یہ حکومت بنانے کے لیے لیا. آپ یہ کہیں گے تو ہم اس دن عید زہرہ کیوں مناتے ہیں؟ لوگ مختار کے اس کارنامے کو لے کر خوش کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں خوش ہوتے ہیں کہ مختار نے کسی کا قتل کیا. ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ خون ناحق کا بدلہ لیا گیا. ہم اس لیے اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جب ہمارا وفد کا امام آئے گا. اور آپ نے نام لیا کہ شیعان علی کا، تم امام صرف ان کا بدلہ نہ لیں گے بلکہ جن لوگوں نے بھی شہادت کا جام پیا ہے محمد آل محمد کے نام اور یقین پر قائم رہتے ہوئے امام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس پہ ہم کو تھوڑی سی آگے بڑھائیں گے لیکن ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی آ چکے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آپ میرے بھائی آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ نسیم مانچسٹر سے بول رہا ہوں جناب. نسیم بھائی، وعلیکم السلام. میں کل کی مناسبت سے آپ کے پچھلے کالر کی جو پیغام تھا اس کو ری انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ احتیاط سے کام لیا جائے، بلکہ نہ صرف احتیاط بلکہ اجتناب سے کام لیا جائے. تبرع کی وجہ سے ہم بہت بدنام ہوئے ہیں، جبکہ تبرع فرض ہے، لیکن بدقسمتی سے تبرع کو ہمارے ہاں نفرت و بیزاری کا مفہوم پہنا دیا گیا ہے، جبکہ تبرع کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے. تبرع سے مطلب ہے عدم تعلق، اور عدم تعلقی ہونا چاہیے، اور اس حد تک یہ مذہب نے فرض قرار دیا ہے. لیکن نفرت و بیزاری اور گال گلوچ اس کا ہمارے مذہب میں کوئی دخل نہیں ہے، اور کوئی نظیر نہیں ملتی ہے معصومین کے کردار میں کہ انہوں نے کبھی اپنی زبانوں کو اس طرح ملوث کیا ہو. لیکن یہ بدقسمتی پہ یہ روش جو پیدا ہو گئی ہے اس نے مسلمانوں کی اکثریت کی دل آزاری کی ہے، جو کہ ہم پر کبھی کسی طرح زیب نہیں دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ اتحاد بین المسلمین کی بات چیت چل رہی ہے، کہ ایسے پریکٹسز سے پرہیز کیا جائے، مکمل اجتناب کیا جائے. اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تبرع جس طرح ہم کرتے ہیں جو کہ رائج ہو گیا ہے، اس کی ہمارے مذہب میں کوئی جگہ نہیں ہے. شکریہ. ٹھیک، بہت شکریہ نسیم بھائی. یقیناً آپ نے ایک اسی نقطے کی طرف پہ آپ نے اشارہ فرمایا، اور اس میں دیکھیے ہمیں تو ظاہر ہے کہ کسی کوئی اپنی طرف سے کوئی نیا کوئی فارمولہ بھی ایجاد نہیں کرنا. یہ تو ہمیں تعلیمات جا چکی ہیں کہ ہر ایک چیز کو جتنے بھی
فروعات دین ہیں ان کو اسی انداز میں انجام دینا ہے جو جس انداز سے ہمیں تعلیم فرمایا گیا ہے. کہ اگر دیکھیے نا نماز دین کا ستون ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک مثال کے طور پہ میں اگر کہنا چاہوں کہ دین کا ستون ہے, معراج مومن ہے, اتنی اہم ہے یہ نماز. اب اگر ایک صاحب کہیں کہ نہیں مجھے نماز سے بہت شوق ہو گیا ہے, وہ دن بھر نماز ہی پڑھ رہے ہیں, بچے بھوکے مر رہے ہیں, کوئی گھر میں کام نہیں ہو رہا, دنیا کے سب کام چھوڑ دیے مصلی پہ کھڑے ہیں, ایسی نماز انہیں کہاں لے کر کے جا رہی ہے؟ کہ نماز ظاہر ہے کہ اس کو ایک اعتدال کے ساتھ جہاں جہاں آپ نے اس کو پڑھ سکے. ایک سڑک کے بیچ میں موٹر وے کے کھڑے ہو کے کہیں کہ اللہ کی زمین پہ میں سجدے ادا کرنا شروع کروں گا, جہاں ٹریفک بلاک ہے آپ وہاں ایکسیڈنٹ کروا رہے ہیں, یہ نماز یہ نہیں سکھلا رہی ہمیں. یہ تو انسان اپنی کم عقلی ہے کہ اس کو ایک اتنے اہم رکن کے دین کے رکن کو اس کو اس طرح سے پامال کر رہا ہے. اسی طرح تبرہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک بڑی زبردست پراپرٹی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت, تو وہ پھر خود بخود اپنا راستہ تلاش کرتے ہوئے دنیا میں جہاں جہاں کس کون و مقام میں جہاں بھی جو دشمن ہے اس تک پہنچ جائے گی, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ہمیں جہاں تک رہا کہ کس انداز میں تبلیغ کرنی ہے, تو قرآن مجید نے بھی بڑے صاف انداز میں کہہ دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ. تو ہمیں جب بھی اللہ کے دین کی طرف کسی کو بلانا ہے, کسی کو دعوت دینی ہے, تو پھر ہمیں حکمت کے ساتھ ایک احسن انداز میں, قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے, تو ہم اگر اپنی اخلاق کو چھوڑ دیں, اگر ہم کسی کا دل آزاری کریں, کسی کو اگر کوئی شخص جو ہے نا یہ ریڈیٹر کو پوچھنا شروع کر دے, کہیں ہو سکتا ہے کرے کہ بھئی یہ مجھے گرمی رکھتا ہے سردی میں, اس کو اگر ہم بجائے سمجھانے کے یہ کہنا شروع کر دیں, اس کو گالی گلوچ بکنا شروع کر دیں, تو شاید وہ بھی ہمارے خلاف ہو جائے گا. یعنی اس قدر ایک اہم نقطہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا جانتا ہوگا کہ یہ ریڈیٹر کچھ نہیں کر سکتا, زیادہ سے زیادہ آپ کو گرم دے سکتا ہے, لیکن اگر کوئی اس کو بھی اپنا خدا ماننا شروع کر دے, تو ہم اس پر اگر گالی گلوچ دینے شروع کریں تو یہ بھی ایک اس کے لیے پاس ایک جواز ہوگا کہ وہ ہماری مخالفت کرے. تو کہاں ہم جب قرآن کہہ رہا ہے ہمیں اتنے واضح انداز میں کہ بہترین حکمت کے ساتھ, حکمت کو اگر ہم چھوڑ دیں گے, دانائی کو چھوڑ دیں گے, جو طریقہ ہے قرآن مجید نے ہمیں اخلاق کا سکھلایا ہے اس کو چھوڑ کر کے صرف ایک راستے پر چل پڑیں جو شیطان کا راستہ ہے, اور وہ شیطان یہی کر رہا ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو برا کریں, ایک دوسروں کو. دشمنان اہل بیت پر کل بھی لعنت تھی, آج بھی لعنت ہے, قیامت تک کے لیے, اور قیامت کے بعد بھی لعنت ہے. اور لعنت کیا ہے, اس سے بڑی کوئی یقین جانیے, اگر ہمارے ہاں لغت کا بھی بڑا پرابلم رہتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں گالی تک اترنا ہے. گالی تو بڑی ایک محدود سی چیز ہے. جب ہم نے کہہ دیا کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت, لعنت کا معنی ہے کہ جو جس شخص پر اللہ کی لعنت ہے اس سے زیادہ بدبخت کائنات میں کوئی نہیں ہے, کہ جو اللہ کے رحم, اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, جتنی نعمتیں ہیں پروردگار کی, اگر وہ الگ کر دی جائیں اس سے, تو پھر وہ اس کا کیا ٹھکانہ ہے اس کائنات میں. ذرا تھوڑا سا انسان اس پر درک کرے تو ایک لفظ لعنت جو ہے یہ ایک اپنے اندر بہت جامعیت لیے ہوئے ہے, اور ہمیں ایک صرف ہم نے ایک لفظ ادا کر دیا, اور قرآن کا یہ ہمیں طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت بھیجی ہے, تو پھر ہم نے جب یہ اس انداز میں کہہ دیا تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا, اور پھر اس کے جو اہل بیت کا دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ تماشا کل کو ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ, آپ بھی دیکھیے گا, ساری دنیا دیکھے گی روز محشر کہ کس انداز میں. اور ایک بڑی دیکھیں نا, اس میں ایک حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھر جب پروردگار انہیں جہنم میں ڈال دے گا تو ثم ينسي نفسه ربہ, کہ اس کے بعد پروردگار ان کو ان کی یاد بھی بھول جائے گا. یعنی خدا تو کوئی چیز نہیں بھولتا, لیکن انہیں اپنی رحمت سے اس طرح محروم کرے گا کہ ان کے اگر کوئی رشتہ دار یا جو بھی ہوں گے کسی جنت میں ہوں گے تو وہ ان کی یاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محو کر دے گا, کہ ان کا کوئی سوچنے والا بھی نہ رہے گا, کوئی ان کا ذکر کرنے والا تو بہت دور کی بات, کہ ان کے بارے میں سوچنے والا بھی نہ, خود خدا انہیں اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دے. اس سے بڑی بدبختی, اس سے بڑی جو انسان کے لیے سزا ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم تھوڑی چھوٹی باتوں پر اس کو لے کر کے آگے چلیں تو یقیناً معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. اگر ہم تھوڑا سا لغت کی طرح سہارا لیتے ہوئے اس کو سمجھنا شروع کر دیں کہ لفظ لعنت خود کتنی بڑی ایک خدا کی طرف سے سزا ہے, تو یقیناً معاملات آسان ہوں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بریک کے بعد. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو جس عنوان کے تحت ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے آج کا جو دن ہے شہادت ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام. اور اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی کچھ مناظر جو بہت جلد دیکھ پائیں گے. ہم چاہیں گے کہ لائیو اگر ہم آپ کو روزہ امام سے وہ مناظر دکھا سکیں کہ جس طرح سے یہ ظلم اور تشدد کا ایک جو سلسلہ ہے وہ آج بھی آپ دنیا جانتی ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتا. کہ جب ائمہ علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے تو ان کے ساتھ کس طرح ظلم و ستم کا ایک رویہ رکھا گیا اور اس کی انتہا کربلا میں ہوئی ہم نے دیکھا. اور پھر اس کے بعد آج بھی جو ان مقامات مقدسہ ہیں ان ائمہ علیہ السلام کی زیارتیں ہیں ان پر بھی بمباری. اور اس کے بعد اسی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی کاظمین نہ جا پائے کیونکہ جو ایک وہاں پر جو دہشت گردوں سامرا میں جو وہ نہ جا پائے کہ جہاں پر دہشت گردوں نے جو بم بلاسٹ کیا تھا امام علیہ السلام کے روزے پر. ابھی بھی اس کی جو تعمیر ہے اسی انداز میں بہت تھوڑی سلو ہے لیکن اسی چونکہ اس کو اس کی اصل حالت میں اسی طرح سے دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرینز کے اوپر کہ جو مناظر اس وقت آپ کے روزہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے براہ راست اور اس پر جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھی جاری ہے. ہم پروردگار سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت جلد مکمل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کو جو اپنے دل میں حاجات رکھتے ہیں ان زیارات مقامات مقدسہ کی انہیں زیارت نصیب فرمائے. تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اب ہم چاہیں گے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ پروگرام کے شروع میں یہ ماہ محرم اور ماہ سفر جو ایام اعزا تھے وہ بھی اپنے تقریباً اختتام کی جانب ہے جہاں پر روایتاً ہم ایک صف اعزا کو بڑھا دیا کرتے ہیں لیکن بہرحال پیغام حسین پیغام کربلا اسی انداز میں ہمیں اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھنا ہے. اور اس کی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا عصر حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے کالر تھے بڑے محترم نقوی صاحب نے بھی گلاسگو سے فون کیا اور اسی طرف توجہ دلائی اور ہم نے پروگرام کو اس حصے میں اسی طرف گفتگو کرنا تھی کہ جس طرح ہم نے سبق سیکھا کربلا سے اور آج کے اس دور میں کس قدر ضرورت ہے اس اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم آنکھیں کھلی رکھیں اور جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کسی کو اپنا لیڈر نہ بنا لے کسی کو اپنا پیر اور اپنا کوئی بھی جو رہنما نہ بنا لے. اپنی زبان میں یہاں آج کل کہا کرتے ہیں ولی نہ بنا لے اپنا ولی نہ بنا لے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ حالیہ مثال ہے جس میں کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں آپ کے ہاں شیخ چلی کے واقعات مشہور ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں تو کافی مشہور ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اسی انداز میں کوئی شیخ کہے گا کوئی جو بھی کہہ لے اور وہی الفاظ وہی باتیں اور امت کو ایک مرتبہ پھر گمراہ کرنے جو مظلوم ہیں پسے ہوئے ہیں ان کو مزید ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے ان کی ضرورتوں کو ان کو بھی. اور پھر اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اسی طرح حسرت و یاس کا جو سامان تھا پہلے اس میں کوئی کمی کسی انداز سے نظر نہیں آتی. تو وجہ صرف اور صرف یہ کہ ایک بھونڈے ایک لیڈر کو انہوں نے اپنا اصل لیڈر مان لیا. لیکن بڑی ایک اس میں اہم بات بھی اس کے ہم اشارہ بھی کریں گے اور آپ بھی بتائیے گا کہ جب کسی نے جب بھی ایک تاریخ میں دنیا کی اب اگر کربلا کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ بھی دنیا کے سامنے بدنام ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے کھلم کھلا کہ پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی. اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ کتنا بڑا بھونڈے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم اس حاضر دور کے پر نظر ڈالتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں اللہ آخر میں مجبور کرتا ہے ظالم کو کہ وہ مظلوم کے سامنے وہ اپنا سر خم کر دے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو لیجئے کتنے ظلم و ستم کیے
घर से वतन से दूर किया, कुएं में डाला, बाज़ार में फ़रोख्त हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन आप कुरान के तफसीर पढ़ें, क्या उन भाइयों को सर सजदा बसजदा ना होना पड़ा? देखिए पाकिस्तान में जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, इतनी लाशें पड़ी हुई थी, शहीद की लाशें पड़ी हुई थी। कितना दिन, 2 या 3 दिन गुजर गए ना। बतलाइए, उन्हें हुकूमत के पास नहीं जाना पड़ा, उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाना पड़ा, खुद चल के जितने हुक्मरान हैं बिन बुलाए उन्हें खुद आना पड़ा, और देखें उन्हें खुद माफ़ी भी मांगना पड़ा, और शराइत भी मंजूर किए कि ये इस स्टेट सूबे के चीफ मिनिस्टर को हटा दो। आप देखें हमारा दरसगाह, हमारा मदरसा शुहदा की तारीख़ है। आप बतलाएं कि तारीख़ में जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने ये यजीद से शर्त मंगवाए ज़िंदान छोड़ने के पहले कि मेरे ये शराइत हैं, ये मंजूर होगा या सैयद सज्जाद तभी मैं यहाँ से निकलूँगी। मंगवाया है नहीं। वक्त का तकाजा यही है कि हम भी सब्र से काम लें। हम दहशत गर्दी से, जज्बात से इस तरह न रह के देखें। क्वेटा के उन मुसलमानों को देखें, इस सर्दी का वक्त, सर्द मौसम है, मैयत को लेके बाहर बैठे हुए हैं। क्या किया उन्होंने? सब्र ने, अल्लाह ने क्या किया? जो जालिम हुकूमत है, जिन्हें उस हुकूमत ने उनकी रखवाली नहीं की, उनकी हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया। हर बार इसी तरह होता था कि कोयटा में बम फटा, इतने मरे, हुकूमत ने कुछ न किया। आज इमाम हुसैन का नाम लेकर पाकिस्तान के जितने आजकल लीडर बन रहे हैं वो कह रहे हैं मैं तो इमाम हुसैन का झंडा लिए हुआ हूँ, ये शब्बीर का झंडा है, मेरे पीछे आ जाओ। नाम बदलने से नहीं, ना भेष बदलने से काम नहीं होता। बहरूपिये कई रूप बदल देते हैं, रूप पर ना जाएं, उसके कलाम पे जाएं, उसके अल्फाज पे जाएं। उन लीडरों के उन टेलीविज़न के प्रोग्राम में देखें कि पस मंज़र आकर के उन्होंने कौन से तकारीर किए हैं, उन्हें मोहम्मद आले मोहम्मद के कैसे फ़ज़ाइल बयान किए हैं, या लोगों के टेलीविज़न के पर्दे पर आकर के उन्होंने मोहम्मद आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ कैसी कैसी बातें की। आप ये देखें, सिक्का जब हम लेते हैं तो उसे जांचते हैं कि ये सिक्का खोटा है या असली है। आप अपने लीडर को भी, मुल्क आपका है, लीडर आपके हैं, आप भी इन सिक्कों को देख लें कि ये खोटे सिक्के हैं या असली सिक्के हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अब एक कॉलर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अनीस हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, हकीकत में बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं और ये होना चाहिए। और जैसे कि तबैला के बारे में अभी कहा, काफ़ी आपने तफसील से ये बयान किया। तबैला असल में किसी गाली का नाम नहीं है, तबैला असल में बेजारी का नाम है। हम उससे बेजारी इख्तियार करें, ताकि हम किसी को बुरा भला करना शुरू करें। हमें बुरा भला कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अब जब हमने बेजारी इख्तियार कर ली तो ये तबैला हो गया। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको दूसरे पराए में लूँगा कि जैसे कि आपने ये बयान किया जाता है, जो नुज़बान में भी हम ये अल्फाज पढ़ते हैं कि मखलूल करबला का खून का कसाद तलब करने वाला इमाम महदी कहाँ है। तो इसका मतलब ये है कि इमाम महदी जो कादलाने इमाम हुसैन इस्लाम के मुतालिक ये कहना कि मुख्तार ने उन्हें कत्ल किया है, ये मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। इमाम मुख्तार ने मशहूर कातिलों को ज़रूर सज़ा दी है, लेकिन तमाम कातिल उनकी गिरफ्त में नहीं आए हैं थे। और मुमकिन है कि ऐसे कातिलों को हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। और यह भी मुमकिन है जिस मुलायिन को अमीर मुख्तार ने कत्ल किया है था, इमाम ज़माना उन्हें आकर दोबारा कत्ल करें, क्योंकि नबी और इमाम के कातिल को अगर 1000 बार भी कत्ल किया जाए फिर भी उसके जुर्म की तलाफी नहीं होती।
اور جیسے کساد میں ہے قتل کا بدلہ قتل صرف اس لیے ہے کہ قاتل کو دوبارہ قتل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ امام اور امام مہدی علیہ السلام کا قاتل ایک بار قتل ہونے کی وجہ سے اپنی پوری سزا پا لیتا ہے۔ اور اگر امام مہدی علیہ السلام ان تمام قاتلوں کو جنہیں اگرچہ امام امیر مختار نے بھی قتل کیا تھا زندہ کر کے دوبارہ قتل کریں تو امام کا یہ اس میں مکمل حق رکھتے ہیں۔ اور بس مجھے یہ کہنا تھا، حقیقت میں یہی ہے کہ ہمارے اب ہمیں انتظار کرنا ہے کہ ہمارے امام آئیں اور وہ جو قاتلان حسین امام السلام ہیں اور جو قاتلان مظلومین ہیں ان کا بدلہ لیں۔ شکریہ بہت۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ یقیناً آپ نے بھی پروگرام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا اور گزشتہ گفتگو میں یہ بات ہو چکی کہ یقیناً اب قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کو مہلتیں ہیں، اور پھر اس جو ایک مقررہ وقت تک کے لیے کچھ مہلتیں ہیں ایسی کہ جس میں تمام ظلموں سے وہ لوگ باہر آ جائیں کہ جو ہر ایک کو اپنا اپنا راستہ اختیار کر لیں، کہ جو اہل بیت کے ساتھ ہیں یا جو کسی شیطانی یزیدی سوچ کے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد ان سب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ تو ظاہر ہے کہ پروردگار سب سے بہتر جانتا ہے، وہ خالق ہے۔ اور جب بعض اوقات انسان جو ہے وہ خدا کے خوف سے بالکل اپنے آپ کو سے غافل ہیں کہ دیکھیے نا، تھوڑا سا انسان اگر اس بات میں درک کرے کہ جو خدا کتنا کریم ہے، جس نے اس جسم کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو راحت کیسے دینی ہے۔ بڑی نعمتیں بنائی ہیں اس نے اور وہ جانتا ہے کہ کیسی راحت دینی ہے، لیکن پھر جب وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے دشمنوں کے لیے عذاب مہین رکھا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو جیسے خدا دردناک کہہ رہا ہے، انسان تو درک بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ دردناک کیا ہو سکتا ہے۔ جس نے اس جسم کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو دردناک عذاب کیسے دینا ہے۔ تو ان تمام گروہ کو بھی اکٹھے ہونا ہے ایک خاص وقت تک، کہ اس کے بعد پھر کس انداز میں کس کو کیسے سزا ملنی ہے، یہ فیصلہ بھی خدا نے کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی خدا ہی نے رواج رکھا ہے، اس کا بنایا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں صرف جو سوال ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا، ہم نے کون سا انتخاب کرنا، کس پارٹی کا، ہمیں کون سے، کیا ہمیں حزب اللہ کی طرف جانا ہے یا حزب الشیطان کی طرف جانا ہے۔ حزب اللہ کی طرف جانا ہے تو پھر ہمیں صرف کہنا نہیں ہے، عملاً اس میں شامل ہونا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عقل اور جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا کہ یہ جو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، دیکھیں صاحب کس طرح قول و فعل میں تضاد کس قدر ہے کہ وہ پہلے کہہ رہے ہیں موصوف کہ میں سب کو لے کر کے جا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہلنا چاہیے، یہ بتا رہے ہیں کہ میری سوچ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہلنا چاہیے، کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سب یزیدی ہیں، یہ سب ایسے ہیں، میں حسینی مشن لے کے آیا ہوں، اور اس کے بعد پھر انہی یزیدیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے، جن کو یزیدی کہا، تمام مذاکرات طے ہو کر کے بات چیت ہو گئی، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ میڈیا میں آ کر کے کہ میرے پاس بہت سے راستے تھے، میں قبضہ بھی کر سکتا تھا پارلیمنٹ میں، یعنی جو پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں کرنا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ بھی تھا، یعنی گویا کہنے کا مقصد یہ کہ ساتھ ہی پتہ چل گیا کہ میری نیتوں میں اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہ بھی کر سکتا تھا، کہ جن کے کوئی قول و فعل میں اس قدر تضاد ہے۔ اور جس طرح منتقی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خود اپنے بچوں کو تو وہ بنکر میں بٹھایا ہوا ہے اور دوسروں کے لوگوں کو بچوں کو سردی میں رکھا ہوا ہے، کتنا ظلم ہے ایک پہلے ہی پسے ہوئے اس عوام کے ساتھ جو بیچارے حکمرانوں کے ظلم کے تلے اور جو ایک بدعنوانیاں ہیں ان کے ظلم کا شکار پہلے ہی بیچارے اس قدر مصیبت میں ہیں، ان کو اور مصیبت میں گرفتار کرنا، اور صرف یہ ایک چھوٹا سا ایک لالچ دینے کہ بھئی ہم تمہارے لیے بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس میں صرف اور صرف پس منظر میں ایک ہی بات ہے کہ خود اپنی کچھ نام پیدا کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے اس بات میں دیکھنا کہ ہم یہاں سے ایک سبق لے سکتے ہیں، پوری قوم کے لیے اس میں ایک سبق ہے جس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ٹیلی فون نمبر پہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اشتیاق صاحب میں مجکم لندن سے بول رہا ہوں، آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں،
اور امام اسیر اسلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور میں شکر کرتا ہوں خدا سے کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اہل علم کا پتہ چلا اور اہل ہدایت کا پتہ چلا، اہل بیت کا پتہ چلا۔ دو ہی رستے ہیں، ایک اللہ کا رستہ ہے، ماموں کا رستہ، اور تیسرا شیطان کا رستہ ہے۔ یہ دو رستے جو ہیں یہ اللہ کے اور ماموں کے، اور ایک رستہ شیطان کا ہے۔ ہم لوگوں کو شیطان سے توبہ کرنی ہے، شیطان سے پیچھے ہٹنا چاہیے اور اللہ کے رسول کی سائڈ میں آنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اور آپ کے توسل سے جو لوگ بھی پاکستان میں کر رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا راستہ جدا ہے، اہل بیت کا راستہ جدا ہے، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جدا ہے، اللہ کا راستہ جدا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے راستے سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ہدایت ٹی وی کے ہر پروگرام میں اسی طرح اپنے پاکیزہ جذبات کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب جی تو گفتگو اسی میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس میں ہم گفتگو کر دیں کہ جو بھی تحریک اگر آج دنیا میں دیکھیں ہم، یہ جو عرب سپرنگ اس کا بھی نام دے دیا جائے، یا جو آپ نے دیکھا مختلف عرب ممالک میں انہوں نے بھی اپنی طرف سے پاکستان میں بھی تحریر اسکوائر بنانے کی باتیں کی یہاں پر، اور کس قدر اہم ہے اس بات کو دیکھنا کہ جو انقلاب کامیاب ہوئے ہیں دنیا کی تاریخ میں، اور باقی جو انقلاب کے نام پر یا اس میں کچھ نیتیں ٹھیک بھی ہوں گی، عوام اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ظلم اور تشدد کی چکی میں پستے ہوئے اسے باہر آنا چاہتے ہوئے، لیکن ان کے پاس یا تو لیڈرشپ کا فقدان رہا جو ناکام ہوئی، اور اگر کوئی تحریک کامیاب ہوئی تو صرف اور صرف وہ کہ جس کے سامنے درس کربلا ہے، جس کے سامنے کربلا ایک درسگاہ تھی، صرف وہ تحریک کامیاب ہوئی کہ اسی کے اندر وہ جان باقی تھی، اسی کے اندر ایک بظاہر لیڈر بھی ایسا سامنے آیا جو اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے آگے نہیں آیا، بلکہ صرف اور صرف اس حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آیا، اور آئندہ بھی ہمیں اسی طرف دیکھنا ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، انقلاب آتے ہیں اور آتے رہیں گے، حق اور باطل کی لڑائی ہے، وہ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، اور حق ہمیشہ فتح یاب ہوگا۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، وہ ہے ایران کی کہ انقلاب کی مثال آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں کے جو لیڈر تھے آیت اللہ خمینی اور ان کے ساتھ جتنے تھے، انہوں نے کس ضبط و ضبط سے کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کام کرنے کو نہیں آئے ہیں، ہم حق کی لڑائی کے لیے آئے ہیں، حق اور باطل، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ جس حکومت نے یہ بادشاہ نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کو ہم دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم غربت کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم مظالم کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے یہاں پاکستان میں خدا کی مسجد سے اتنے لیڈر آئے، یکے بعد دیگرے ڈکٹیٹر بھی ڈکٹیٹر آتے رہے، اسی کے آنے کے ساتھ فوراً انہوں نے اعلان یہی کیا کہ ہم تمہارے لیے آئے ہیں، ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے ہیں۔ آیا انہوں نے پہلے دیکھیں کہ انہوں نے پہلے کون سے خدمات کی ہیں، ان کے کردار کیا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کہ بچپن سے، آپ نے ابھی آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی باتیں کی، ہم نے 4 برس کے بچے کے کیا خیالات ہیں، کیا عمل ہیں، اس کی بات تذکرے کی۔ آپ ان لوگ جو لیڈر بنتے ہیں انہیں للہ پہچان لیں، ایسا نہ ہو کہ کل آپ آج انہیں لیڈر مان لیں اور کل آپ کو افسوس کرنا پڑے۔ لیکن یہ بھی میں کہوں گا کہ دیکھو، آج کے دور میں بھی حر جیسا یہ انصاف پسند، جیسا شجاع ہو سکتا ہے جو اپنے پرانے کرتوتوں سے باز آ جائے
اور حق کے راستے پر آ جائیں. تو ایسا لیڈر چنیں، ایسے کے پیچھے رہیں جو کہ حقیقتاً محمد آل محمد کا شہدائی ہو، جو حقیقتاً حق کے پیرو ہو، جو حقیقتاً باطل سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو. یہ نہیں کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، پیسے اس کے ہاتھ میں بہت سارے آ جائیں. آپ یہ تو پتہ چلا رہے ہیں یہ جو خرچ ہو رہے ہیں کیمپین وغیرہ میں، یہ اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر واقعی پبلک پیسہ دے رہی ہے، اگر واقعی عوام ساتھ دے رہی ہے اور ان کے پیسے سے یہ کام چل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ ان لوگوں کو، ان لیڈروں کو اللہ توفیق عطا کرے. لیکن یہ دیکھیں کہ آپ یہ اتنی جو جانیں گئی ہیں، یہ ہزارہ کے لوگوں کی پارا چنار میں ہیں، مختلف ادر اور علاقوں میں ہیں. یہ ایسا نہ ہو کہ جیسے کہتے ہیں انگلش میں کہ ڈز ناٹ لیٹ دا ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، یہی پھر بعد میں نہ ہوتا رہے. ہم دعا کریں گے کہ آپ کے ممالک میں، آپ کے ملک میں ان لوگوں کو کہ اللہ جو ہے ان کی مدد کرے کہ وہ صحیح نیت سے کام کرے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دونوں سادات کو میری طرف سے بہت بہت تعزیت. میں مقصود علی ڈارکلی سے بول رہا ہوں. امام حسن عسکری کی بہت بہت تعزیت. وہ کہتے ہیں یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. یہ اپنے مداری جو قادری صاحب تھے، انہوں نے اصل میں مصیبت یہ ہو گئی ہے مسلمانوں کو، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب ان کو کوئی رستہ نہیں یاد آتا. پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہر مانگنے والا وہ کہتا تھا نظر اللہ نیاز حسین. وہ بھی جانتا تھا، ایک فقیر بھی، کہ مانگا جاتا ہے تو ان کے نام سے مانگا جاتا ہے. مگر یہ عالم پڑھے لکھے جاہل، ان کو اب شعور آیا ہے. ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پہ دیکھو تو ان کو بھی اب اور کوئی نام نہیں نظر آتا. بی بی زینب کی چادر نظر آتی ہے، امام حسین کی شہادت نظر آتی ہے. لیکن نظر وہ جو شہید بننے چلے تھے ان کا وہ پتہ لگ گیا تھا شام کو سب مسلمانوں کو. جس کو یزید کہہ رہے تھے اسی کے سائن کروا کر یزید سے معاہدہ کر کر چلے گئے. ان کی کلیاں وہیں کھل گئی. اتنا آسان نہیں ہے. یہ اصل میں چلے تھے نقل اتارنے. ہمارے شیعہ وہ جو احتجاج ہوا تھا اسلام آباد میں، اس کے لیے بھائی جانیں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اتنا آسان کام ہوتا تو سارے ہی کر لیتے. بہت شکریہ. یقیناً بہت ہی اہم آپ کا بھی نقطہ اور اسی ہمارے پروگرام سے مربوط کہ ڈاکٹر صاحب کس قدر اہم بات تھی یہ بات کہ اور ہمارے ظاہر ہے کہ جو عام عوام ہے، جو مسلمان پاکستان میں ہے یا پاکستانی ہیں، وہ تو اس منتظر ہیں کہ کوئی انہیں کچھ کسی مدد کی کہیں سے کوئی آواز بلند ہو، کوئی انہیں، لیکن کس قدر گناہ گار ہیں یہ وہ لوگ جو صرف اپنی ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے اس طرح سے اتنے کثیر عوام کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. یہ وہی کام نہیں کر رہے جو ابن زیاد کر رہا تھا چہرے پہ پردہ ڈال کے جب کوفے میں داخل ہونے لگا. کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیں، بلیٹ پروف وین میں کھڑے ہو کر گرم کوٹ اور سویٹر پہن کر اور عوام کو بارش میں ٹھنڈے میں کھڑا کر کر تقریر کرنا آسان ہے. حسینیت کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح نماز امام حسین نے ادا کی کہ دو صحابہ سامنے کھڑے ہیں، تیر اور تلوار، تیروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن نماز وقت پیدا ہو رہی. یہ طریق امام ہمارا خیمے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن آیا تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نماز ادا کیا اس نے. آپ آج کل کے لیڈر بلیٹ پروف گاڑیوں میں رہیں گے، چارے کے ترہی طرف سے کچھ نہ ہو، عوام بارش میں، ٹھنڈک میں، سردی میں رہے، تو ایسے ماحول میں تقریر کرنا آسان ہے. لیکن ان مولویوں کا میں داد دیتا ہوں جو کہ کوئٹہ میں اس ٹھنڈک کے موسم میں کھڑے ہو کر مائکروفون لے کر کے چیخ کر آواز یہ نعرے لگا رہے تھے، دیکھو ہم ہمارے اپنے لیے نہیں آئے ہیں، یہ جو شہید کیے گئے ہیں، یہ جو گولی کے شکار کیے گئے ہیں، ہم ان کے لیے آئے ہیں.
اور ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہمارا سلام ان عالم دین پہ تھے جو مولانا حضرات وہاں تقریر کر رہے تھے، ان کے حق میں پہلے سلام کروں گا۔ اور آپ کے پولیٹیکل لیڈر کا میں تو زیادہ نہیں علم رکھتا، لیکن میں یہی کہوں گا پہلے کی طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ کھوٹے سکے آپ کے کھوٹے ہیں یا اصلی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور اسی تک ساتھ ہی ہم تقریباً اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ چکے ہیں، اور آج کا ہمارا جو پروگرام تھا اس کا ہم نے کوشش کی کہ آج کی جو ہمارا ٹاپک عنوان تھا، ظاہر ہے کہ اس سے ہم نے شروع کیا کہ جو شہادت کا دن ہے آج، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ایک ہم اپنے رواج کے مطابق آج کا دن 2 ماہ 8 دن گزرنے کے بعد 8 ربیع الاول کے سورج ڈھلنے کے ساتھ بظاہر اس صفِ ازاں کو بڑھاتے ہیں، لیکن بہرحال پیغام کربلا جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام ہے وہ زندہ و جاوید ہے، وہ عملاً ہماری زندگیوں میں شامل ہونا یقیناً ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اسی انداز میں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اور صرف یہ جو 2 ماہ اور 8 دن تھے، اس میں یقیناً ایک ایسا ہم نے ماحول تھا، لیکن یہ جو پیغام ہے یہ کسی انداز سے بھی کسی طرح سے بھی اب یہاں رکا نہیں، اس پیغام کو چلتے چلے جانا ہے۔ اور خصوصاً بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے اس دور میں جہاں اس طرح کے کاذب، جھوٹے اور مکار لوگ اٹھ کر کے سادہ لو عوام کو بے وقوف بناتے ہوئے ان کا استحصال کرتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں، انہیں مزید اذیت دیتے ہیں ذہنی اور جسمانی، صرف اس اور ان ناموں کو لے کر کے۔ لیکن بہرحال دنیا نے بھی دیکھا کہ جو شخص اس امام حسین علیہ السلام کے مشن کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح دنیا کے سامنے وہ خود ذلیل و خوار اور رسوا ہوا کرتا ہے۔ اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، جو شخص جو بھی اس عظیم محنتوں کو، جو رسول اللہ کی محنتیں ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی، اسیران کربلا کی جو محنتیں ہیں، جو بھی انہیں اس طرح ضائع کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خود اپنے لیے ایک تباہی کا ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا جا رہا ہے۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اس مقصد پیام کربلا سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عملاً ہمیں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ امت مسلمہ کو وہ عقل اور شعور عطا کرے کہ وہ اپنے حقیقی لیڈر، جو کہ اس دنیا سے آج کل کے منہ کو اٹھا کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے، جو کہ بالکل بے عین ہی جب تک اسی مشن کے ساتھ مربوط نہ ہو جو مشن امام حسین علیہ السلام کا تھا، جو مشن رسول اللہ کا تھا، اللہ کے دین کی کا سب سے سربلندی، اللہ کے دین کی کامیابی جو ان کے پیش نظر رہے، جس کے بعد پھر انسان اگر اس کو اپنے اوپر رائج کرتا ہے اس نظام کو، تو ظاہر ہے کہ انسانوں کی فلاح اور بہبود کی کنجی بھی اسی میں ہے۔ ہم دعا گو ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا خیال رکھیے گا، اور ہدایت ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہر لحاظ سے اس کی مدد اور معاونت فرمائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔